کہ 2-3 روز سے خواجہ آصف صاحب آپ کو اچھا خاصا رگڑا لگانے کی کوشش فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ہمراہ ہوتے تھے جب جنرل باجوہ سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھیں, جس میں جنرل باجوہ صاحب ان سے ایکسٹینشن مانگتے تھے. یہ آخر سلسلہ کیا ہے؟ آپ جب جاتے تھے تو وہ ایسی کون سی باتیں تھیں؟ اب تو خواجہ آصف صاحب نے آپ کا نام بھی لے لیا, تو بتائیں تو اصل حقائق ہیں کیا؟ اچھا جی, میں دیکھیں خالد صاحب نے جو کل بات کی, میں نے وہ دونوں پروگرام سنے ان کے. ایک ان کا پروگرام جو تھا جیو ٹی وی پر شاہ زیب کے ساتھ, میں نے وہ بھی سنا, اور جو کل طلعت صاحب کے ساتھ ان کا پروگرام تھا میں نے وہ بھی سنا. اب میرا خیال ہے خالد صاحب ایک تاریخی بات چیت وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور ان دنوں کی بات چیت کر رہے ہیں زیادہ تر جس کے متعلق آپ نے بات کی کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے. لیکن بڑا مناسب ہوتا کہ خواجہ صاحب اس میں ان 3 باتوں کو بھی مد نظر رکھتے کہ انہی دنوں میں جن تاریخوں کا حوالہ خواجہ صاحب طلعت صاحب کے پروگرام میں دے رہے ہیں, ان میں غالباً انہی دنوں میں جنرل باجوہ کا ایک جولائی اینڈ اور سپتمبر کے مہینے کا ایک دورہ ہے امریکہ کا, اور نیو یارک میں وہاں پہ میٹ دی پریس کے ایک وہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کا وہاں پہ ایک ہماری ایمبیسی کے اندر جو پروگرام تھا, اس میں جنرل باجوہ کلیئرلی سیڈ کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا. اس کے بعد میری کیونکہ کبھی جنرل باجوہ سے سیاسی بات چیت کم ہوتی تھی, کبھی کسی ایسے موقع پہ, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں میں وزیر اعظم کی معاونت بطور معاون خصوصی برائے دفاعی امور بھی کرتا تھا, اور خواجہ صاحب وزیر تھے اس کے وزارت دفاع کے. تو میری ان سے ایک جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑا ایکسپلسٹلی کچھ باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں, لیکن آپ نے تو بڑا ایکسپلسٹلی وہاں پہ ڈینائی کر دیا ہے, جس سے ایک بڑی اچھی فضا بن گئی ہے اور میرٹ انشور ہوگا اور بات سیدھی ہوگی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یار کینڈیڈلی میں ایک ایکسٹینشن انڈر 2 سرکمسٹانسز جب پچھلی گورنمنٹ نے دی, تو اب میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹیوشن میں لوگ کھڑے ہیں اور میں مزید کسی ایسی بات کروں, اور میرا آئی ہیڈ مائی ٹائم اینڈ اور بلکہ آئی کین کوٹ ہز ورڈز. انہوں نے کہا اولڈ سولجرز فیڈ اوے. مجھے ان کے لفظ ایگزیکٹلی جو ان کے الفاظ تھے وہ یاد ہیں. انہوں نے کہا کہ اولڈ سولجرز فیڈ اوے. اس کے بعد پھر ایک خالد صاحب کو خواجہ آصف کیونکہ ایک بڑے زیرک آدمی ہیں, تو میرا خیال وہ جو گفتگو میں نے سنی اس کے کانٹیکسٹ میں ایک شاید ان کے حافظے میں بات نہیں رہ گئی, لیکن نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جس میں آپ کے میڈیا کے بہت سارے پرسنل تھے وہاں پہ, اور مجھے وہ سوال جواب بھی یاد ہیں جن میں میر صاحب بھی وہاں پر تھے, محمد مالک بھی تھے, اور کافی دوست تھے. اور ایک کوشچن کے جواب میں انہوں نے بڑا فرینکلی کہا کہ کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ میرا مطمع نظر ہے, نہ میں مانگ رہا ہوں. لیکن ان دنوں کیونکہ حالات ایسے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات چیت جو تھی وہ آپ کے سامنے تھی. عمران کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی, ان کے کچھ ڈیزائنز تھے کہ انہوں نے اس پروسیس کو روکنا ہے, اس کے لیے کچھ وہ ان کی اپنی بات چیت سامنے بھی آتی تھی. وہ کافی ووکل تھے اس کے بارے میں. ان کے 3-4 انسیڈنٹس تھے جس پہ وہ بات کر رہے تھے. اور اینڈ یو آل ریمبر دیٹ کہ 29 نومبر کو جب ان کی ریٹائرمنٹ تھی اور نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی, تو پنڈی میں GHQ کے دیواروں کے باہر ایک دھرنا بھی جا کے بیٹھا تھا, اف یو آل ریمبر دیٹ. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا آدمی جس نے وہ نام بھیجنے ہیں, اگر ان کی کوئی بدنیتی ہوتی یا ان کی کوئی ایسی بات ہوتی جس میں وہ اپنی کوئی چوائس ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے, تو اس میں شاید ان کے پاس میری سمجھ کے مطابق اور میری انفارمیشن کے مطابق اور میری کچھ بات چیت کے مطابق بھی کچھ ان کے پاس آپشنز تھے. اگر وہ کوئی ال موٹیو پلے کرنا چاہتے, میرٹ کو انشور نہ کرنا چاہتے, اور گورنمنٹ کی اس پاور کو کہیں سرکموینٹ کرنا چاہتے. یہ میں خالد صاحب کی اس بات کے ساتھ, کیونکہ آپ نے ذکر کیا, سوال کیا, اور میں فرام سو مینی ایئرز آئی ہیو بین مم آن دس. میں کبھی اس پہ بات نہیں کرتا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک آن اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کبھی ان کے ساتھ کوئی سیاسی لین دین یا سیاسی بات چیت نہیں تھی. کبھی میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس میں کبھی ہم نے ان سے کوئی سیاسی, ایک میری ان سے ذاتی یاد اللہ, دوستی, نیاز مندی کا ایک تعلق تھا, جو کل بھی تھا, جو آج بھی ہے. اور میں اپنے حدود و قیود کو جاننے والا آدمی ہوں. میں نے کبھی اپنی اس پوزیشن سے اوور سٹیپ نہیں کیا. میں کبھی ان سے سیاسی بات کرتا بھی نہیں تھا. تو یہ ان حالات کی بات ہے جن دنوں میں بطور معاون خصوصی برائے دفاعی امور, اور میں نے خود آپٹ کر کے لیا کہ خواجہ آصف ایک بڑے
اچھے وزیر ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنا ایک اپرینٹسشپ ہوگی, اچھی بات ہے ان کے ساتھ کرنی, لیکن پٹنگ دا رائٹ پرسپیکٹو, کانٹیکسٹ کو درست کرنا لازم ہے کہ اس وقت, کیونکہ یہ 3 پبلک پوائنٹس تھے جہاں پر این ڈی یو میں, نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بات چیت میں, وہ جو ایمبیسی کے اندر تھی وہاں پر اتنا کیٹیگوریکلی جنرل باجوہ سیڈ کہ نو کوشچن آف ایکسٹینشن, اور ان کی پوزیشن تھی کہ اولڈ سولجرز فیڈ اوے. میرے پیچھے ایک لائن ہے جن کا میرٹ بنتا ہے اور گورنمنٹ کی یہ پروگیٹو ہے, وہ کس کو کرتے ہیں. ہاں ان کی پسند ناپسند ضرور ہو سکتی ہوگی جس کا وہ اظہار کر دیتے ہوں گے کہیں, جس کا ذکر خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون کیسے بات ہوگی کس طرح سے ہوگی, لیکن یہ حق وہ تسلیم ہر حال میں ان کو پتا تھا کہ یہ حکومت کا, کیونکہ ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ کی ڈسکریشن تھی. پرائم منسٹر پکڈ ہم اپ فرام نمبر 4 اینڈ اپوائنٹڈ ہم دیر. لیکن یہ جو اس اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں ایک براڈر پرنسپل طے ہوا, وہ یہ طے ہوا کہ سینیورٹی شوڈ بی گیون دا ڈیو, اس کا ملنا چاہیے, اور جو موجودہ چیف ہیں سینئر موسٹ تھے, بڑے ایلیجبل ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ ہر اعتبار سے اس میرٹ کی اسکروٹنی فٹنس کو پورا کرتی تھی. یہ سروڈ ایز ہیڈ آف دا ڈفرنٹ ایجنسیز, بڑی ان کی امپیکیبل ان کی سروس ہے تھرو آؤٹ, تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو ان حالات میں کچھ بات چیت ہو جانا, خواجہ صاحب کی بات چیت وہ ٹی وی ٹاک شوز پر اس طریقے سے شاید کل آ گئی کیونکہ ان کا کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا پیچھے رہ گیا, نہیں تو اٹ واز اے پبلک پوزیشن دیٹ ہی نیور وانٹیڈ اٹ. اور یہ بات کیونکہ میں جب لندن جاتا تھا, میاں صاحب کی شفقت تھی, میں جب ان سے وقت مانگتا تھا ملتا تھا, تو یہ بات جنرل باجوہ کے بھی علم میں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ دے آل نو اٹ, کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے وزا وز ٹو دیز پوری صورتحال میں, جس کا ذکر وہ وہاں پہ کر رہے تھے کہ خواجہ صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ووٹ آف ایکسٹینشن تھا جب دیا گیا تو اس میں بڑی بیسک کامن سینس پریویل کرتی ہے. دیکھیے آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے وہ گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی, میٹر کورٹ میں چلا جاتا ہے. اب کورٹ کہتی ہے کہ نہیں دیکھیں ہم یہ اپنے سر سے اتار رہے ہیں اور آپ اس کو پارلیمان میں لے جائیں. اب پارلیمنٹ میں چلی جاتی ہے بات, تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر ہو, یعنی اے پولیٹیکل پارٹی, میری پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہے, وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو ووٹ نہ کرے, اور جو میجورٹی پارٹی ہے, ان اینی کیس میجورٹی پارٹی کے دیے گئے ووٹ سے ہو تو جانا ہے. اب اگر وہ ایکسٹینشن ہو جاتی ہے میجورٹی پارٹی کے ووٹ سے, تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا ہوگا؟ یہ ریئل پولیٹک کی بنیادی باتوں سے ذرا بڑی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹسمین لائک ایکٹ تھا میاں نواز شریف کا اس وقت, جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایکسٹینشن پہ, یا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایکسٹینشن پہ جو ووٹ دینا ہے, یہ پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر پاکستان کی آرمی چیف کا ووٹ پولرائزڈ نہیں ہو سکتا. دا ہول نیشن ووٹڈ فار اٹ, وی ووٹڈ, پیپلز پارٹی ووٹڈ, دا پی ٹی آئی ووٹڈ. اس کی بنیادی وجہ جو اس کے پیچھے کار فرما تھی کہ ایک پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر نہیں ہو سکتا. جنرل باجوہ کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی جو پبلک ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی صورت بھی کوئی ایکسٹینشن والی ایسی بات نہیں کروں گا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ, اور جو فوج کی سابق قیادت تھی وہ, اس کو جان بوجھ کر مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی ایک بندہ تو اگر یا تو خواجہ آصف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, یا پھر سسٹم کی طرف سے کوئی جھوٹ آ رہا ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تھے اور وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے. دیکھیں ملک صاحب, میں سے تھوڑا سا اسی سوال کو, سوال یہ بن ہے فارمر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ براس جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک جنرل ریسیپشن بن رہا ہے اس وقت کہ موجودہ پی ایم ایل این کی ٹاپ براس خاموش ہے. میاں محمد نواز شریف کی بات کر رہے ہیں, میاں صاحب خاموش ہیں جو ڈائریکٹ بینیفیشری تھے, اور جو فارمر ملٹری ٹاپ براس ہے اس کو انڈر فائر لایا جا رہا ہے اس وقت. نہیں دیکھیں, میں بنیادی دونوں باتوں کو, خالد صاحب اپنی بات چیت میں کچھ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں, وہ ملاقاتوں میں ہوئی بات چیت کا کچھ حصہ بیان فرما رہے ہیں. اب اگر آپ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, اس میں سے آپ کوئی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں, پہلے میں میں نے بڑا اوفینڈ ہوا میں اس بات پہ کہ جب خالد صاحب کا میں نے انٹرویو سنا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی ریکروٹ کیا ہوا, تو انیشلی میں سمجھا شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ریکروٹ ہوں, تو میں آئی جسٹ گاٹ ویری جٹری اباؤٹ اٹ کہ خالد صاحب نے بڑی, لیکن وہ میرے پاس وہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے وہ جس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ریکروٹ کون ہوگا. اب خالد صاحب بتا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے اس کا نام بھی پتہ ہے,
तलब के प्रोग्राम में उन्होंने उसको ज़्यादा एलेबरेट कर दिया, तो सो मीनिंग बाय हुई बातचीत में से निकले नताइज और किए काम, असल चीज़ ये देखनी। अब इसके पीछे कॉन्स्पिरेसीज क्या हो सकती हैं, क्या थ्योरीज हो सकती हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट जज ऑफ द सिचुएशन। जो लिस्ट आई मेरिट पे, जो एट अबव 5 नेम्स थे, वो 5 नाम आए, उनमें से जो सीनियर मोस्ट था गवर्नमेंट ने तैनात कर दिया। मुख्तसर बात हुई। अब मेरा सिर्फ ये मानना है, देखें कि कुछ चीज़ें लेट्स से जनरल बाजवा कह रहे हैं, वहाँ पे मीट दी प्रेस का जाके यूनाइटेड स्टेट्स में वो ये कह रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, वन पब्लिक ओकेजन, ख्वाजा साहब शुड कीप दैट इन काउंट। अब ख्वाजा साहब के पास कुछ बातचीत ऐसी है जिसके हम प्रिवी नहीं हैं लेट्स से, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे ये सारी बात के किसी की उस वक्त ख्वाहिश क्या थी, मेरी ख्वाहिश क्या थी, आपकी ख्वाहिश क्या थी, इमरान कैसे सोच रहे थे, गवर्नमेंट कैसे सोच रही थी, इतनी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप का पूरा नक्शा बदलती हैं। देखते आप जानते हैं इस बात को। सो मैं इस बात पर ज़्यादा आई वुड जस्ट होल्ड इट हियर कि कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे मेरा ये ख्याल है कि जो चीज़ें पब्लिक हुई हों, जिन बात पर एक पोजीशन पहले क्लियर आ चुकी हो और उस पर आप खुद वोकली ये, अच्छा मैं कैसे ये कंसीव करूं कि इन द मॉर्निंग अ जेंटलमैन हु इज़ द आर्मी चीफ दैट डे, आउटगोइंग आर्मी चीफ, 2-3 महीने बाद उनकी जगह नया आ जाना, और वो जुलाई और सितंबर में पूरी दुनिया के मीडिया के सामने यूनाइटेड स्टेट्स में खड़े होकर जाके कह रहे हैं कि आई एम नॉट पुटिंग माई सेल्फ देयर टू बी मोर, मेरे बाद आने वाले लोग हैं। इसी तरह NDU एक उनका अपना आधार है, और सारे पाकिस्तान की मीडिया को बिठाकर वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं और मेरे बाद आने वाले लोग हैं। अब इसके इर्द गिर्द जो सियासी माहौल है, आप उसकी आप सूरत हाल को भी सामने रखें। ये बदकिस्मती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इसी सियासी माहौल की कल्मिनेशन 9 मई पर जाकर ख़त्म हुई। अब इसके दरमियान एक अरसा है, वो कल्मिनेशन क्या थी, कैसे थी, दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। इस पर मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत ट्रिवियल बात है कि उस टाइम के अपॉइंटमेंट पे मियां नवाज शरीफ का फ्रॉम डे 1 पर्सपेक्टिव क्लियर कि सीनियर मोस्ट, उनके तजर्बे में उनसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर किसी और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की। तो दिस वाज हिज पॉइंट कि अब जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको किसी सूरत अंडरमाइन नहीं होना, एंड फॉर दैट सीनियरिटी वो वहाँ पर थे। तो उसमें अगर जनरल बाजवा खुद ये पोजीशन दे रहे हैं, मेरे ख्याल साहब ने जो गुफ्तगू की है उसका कॉन्टेक्स्ट गालिबन कुछ और होगा, लेकिन बातचीत क्या। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि ये एक चीज़ बता दें कि जो बात वो कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और PTI ने मैनिपुलेट करने के लिए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए कुछ किया था PTI के साथ मिलकर जनरल फैज और जनरल बाजवा ने। नहीं देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मैं कुछ पब्लिक हुई बातों के अकाउंट से कुछ इन्फर कर सकता हूँ। पब्लिक हुई बात में ये बात पब्लिक हुई जब जनरल फैज DG आए थे, और उस वक़्त ये इमरान खान साहब की उनकी बतौर कोर कमांडर की अपॉइंटमेंट से पहले तो ये एक पैनल ऑफ नेम्स DGI के लिए आने की बात की बहस चली जो पब्लिक हुई। आपको पता है कि उसमें हुआ कि 3 नाम आए या 2 नाम आए। तो वो प्रेरोगेटिव उस वक़्त क्योंकि आर्मी चीफ का था कि वो किसकी अपॉइंटमेंट के लिए कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव था कि वो किसको अपॉइंट करते हैं। ये बहस चलती रही, ये बहस पब्लिक हुई। हम इसके प्रिवी नहीं, हम उस वक्त ना गवर्नमेंट थे, ना हम सुनते थे, अखबार में पढ़ते थे, TV पे सुनते थे। तो गालिबन शायद उस वक्त का रेफरेंस खालिद साहब दे रहे हैं, उस टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रिसाइजली बिटवीन एंड जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की। और वो भी आपने सवाल किया तो मैंने आज आपसे इतनी बात की है। मेरा ये ख्याल है कि जो सीनों में कुछ राज दफन है वो वी ओwe इट टू द पब्लिक, वो मेरा ख्याल है बड़े मुनासिब है कि वो ऐसे